الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، قریب آ جائیے، آپ لوگ یہاں آ جائیے، دیکھیے سیٹیں خالی ہیں، آگے آ جائیے اور آ جائیے، قریب آ جائیے، سب سے کہا جا رہا ہے آ جائیے آگے۔ تو آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہے؟ ابھی کچھ لوگوں کا نہیں ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میری کوئی تقریر نہیں ہے، یہ ورکشاپ ہے، تقریر نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ انٹریکشن ہوگا، باتیں ہوں گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آج کچھ دیر گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے تقریر میں ایک پریشانی یہ ہے کہ آدمی ایک طرف سے گفتگو کرتا ہے اور اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر کچھ بات کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، کچھ کنفیوژن ہے، یا ہم نے جو پڑھا لکھا ہے اس سے کچھ الگ لگ رہا ہے۔ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ کنڑ زبان کے ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہوگی، تو آپ حضرات میں سے ذرا دائیں بائیں ان کو بتا دیں۔ آج ہم تعلق باللہ پر گفتگو کریں گے۔ تعلق باللہ پر قرآن مجید کی آیت میں نے آپ سے پڑھی ہے، ذرا آگے بڑھائیں، کون صاحب ہیں؟ آگے بڑھائیے۔ تعلق باللہ پر جو قرآن مجید میں سب سے اہم آیت ہے وہ یہ ہے، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ، اس سے تعلق کو مضبوط کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا مولا ہے۔ کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے۔ یہ نیچے ترجمہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے ہمارا اٹیچمنٹ، اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ ذرا یہ دیجئے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جب کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کیا ہے، وہ چیز کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا چیز ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں شعور بیدار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اللہ سے لو لگانا، اس کی لو محبت، لگانا، جی جی، اس کی ٹھیک ہے، محبت ٹھیک میں ہے۔ خود کو یہ کر دینا۔ جی، اور جڑے رہنا، کنیکٹیوٹی، اچھا، تعلق باللہ، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ جی، ایک ایک کر کے بتائیے۔ معبود ہے، ٹھیک ہے، مددگار ہے۔ سولیڈرٹی سے آپ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ کوئی صاحب بتائیے، سولیڈرٹی سے آپ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اچھی ہے اس لیے، اچھی ہے اس لیے، بہت ساری آرگنائزیشن اچھی ہیں، ان سے بھی لوگ جڑتے ہیں۔
ہم اس سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اور اچھا دیکھیے، آپ یوتھ موومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ بندگان خدا کی، انسانوں کی خدمت ہو، یوتھ کو صحیح رخ پر ان کا ڈائریکشن اچھا کیا جائے، وہ تعمیری کام کر سکیں اس ملک کے اندر، اسٹیٹ کے اندر، یہ جو سارا آپ کا ایم ہے اور آبجیکٹو ہے، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہمارا رب اس سے خوش ہو، ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس سے اللہ خوش ہو جائے۔ جتنا بھی کام، کسی بھی مسلمان کا کام پوری زندگی یہی ہے کہ اس کے ہر عمل سے اللہ خوش ہو۔ کیا یہ نہیں ہے سولیڈرٹی کا کام؟ الٹیمیٹ گول یہی ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہم کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں گھر جا کے مریض کی اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہم مل جل کر کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہم کسی مسئلے پر ایزیٹیشن کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں معروف طریقے سے اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب سب سے مسئلہ یہ ہے بڑا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہوگا، جتنا زیادہ تعلق ہوگا ہمارا، اتنی ہی زیادہ ہمارے کاموں میں جان پیدا ہوگی۔ نماز میں خوش و خضوع پیدا ہوگا، پڑوسی کے گھر کھانا نہیں بنا ہے اس کے ہاں کھانا پہنچانے میں طبیعت لگے گی، کوئی آدمی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنے میں طبیعت لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا انت رب العالمین، تو ساری کائنات کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، میں تجھے کھلاتا۔ کہا تم اپنے محلے میں، گاؤں میں فلاں بھوکے اور پیاسے کے پاس جاتے اگر تو اس کا اجر میرے پاس پاتے تو تعلق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنی اچھے مسلمان ہوں گے، تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی اچھے انسان ہوں گے، تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر انرجی ہوگی کام کرنے کی، تعلق جتنا مضبوط ہوگا وہ ہم کو زیادہ سے زیادہ بندگان خدا تک، انسانوں سے جڑنا سکھائے گا۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو تعلق باللہ، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اچھا مسلمان بنے، اچھا انسان بنے، اللہ کو خوش کرنے کا کام کر سکیں، اور جہاں بھی ہم جائیں وہاں اللہ کو خوش کرنے کا کام کر سکیں۔ ہم میں سے سب جنت چاہتے ہیں، سب جنت چاہتے ہیں ہم میں سے، سالیڈارٹی میں ہم آئے ہیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے، کہ واہ واہی کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی وہ کام چاہے وہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو تھوڑا سا بھی کام ہوتا ہے تو اس کے امپیکٹ بہت پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں ہوتا ہے پورا علاقہ اس کو جانتا ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے اس کے نتائج بہت ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے لیے کیا گیا تھا۔ میری تقریر کی تعریف ہو، میرے آرٹیکل کی تعریف ہو، میری جو پبلک سروس ہے، سوشل سروس ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں میں، اس کی تعریف ہو تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو، ہم کو اچھے انسان کے طور پر جانیں، لیکن مرنے کے بعد اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ۔ آپ سے ہمارا، السلام علیکم، آپ سے ہمارا تعلق ہے، بعض لوگوں سے پرسنل ہے، بعض لوگوں سے ایسے ہی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں،
لیکن آپ جب کسی سے بہت قریب جا کے بات کرتے ہیں تو وہ تو قرآن مجید بھی جانتا ہے، وہ تو حدیث بھی جانتا ہے، اس کی انگلش بہت اچھی ہے، اور کرنٹ افیئرس جو ہے اس سے بھی بہت اچھی واقف ہے، تو پھر آپ کا ربط بھی ہو گیا اس سے، واٹس ایپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فون بھی آ جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، 2 دن سے ان کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو جانتے ہیں، ایک اچھی شخصیت آپ کے ہاں آ رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ جب جانیں گے زیادہ اللہ تعالیٰ کو، اتنی ہی زیادہ کنیکٹیوٹی ہوگی، اتنا اٹیچمنٹ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو اس سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ بتائیے۔ آدمی جس کو جتنا جانے گا اتنی ہی زیادہ اس کا اٹیچمنٹ اس سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں؟ جی، کتنا جانتے ہیں؟ جتنا ابا نے بتا دیا، جتنا اماں نے بتا دیا، جتنا ٹیچر نے بتا دیا، مدرسہ اسکول نے بتا دیا، یا کچھ کتاب میں پڑھ لیا، اتنی جانتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے، یہ اس کی اسماء اور اس کی صفات سے جانا جاتا ہے۔ وہ علیم ہے تو پورا علم ختم ہے اس پر، وہ خبیر ہے تو ہر چیز سے وہ باخبر ہے، وہ حکیم ہے تو پوری کائنات میں اس کی حکمت ہے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے صرف ایک پودے کا، ایک پلانٹ کا مطالعہ کر لیجئے، بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، اس میں سے کیسے نکلتا ہے کوپل، کیسے وہ درخت بنتا ہے، کیسے اس میں پھل آتا ہے، پھول آتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ لے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے کان، یہ تمہارے دل اور دماغ، یہ تمہارا پورا جسم، سرکولیشن آف بلڈ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ جو آسٹرونومی ہے، جس کو فلکیات کہتے ہیں، گلیکسیز ہیں، پلینٹس ہیں، آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ ایک بڑا سائنسداں یہ کہتا ہے، سائنٹسٹ آسٹرونومی کا، کہ یہ جو پوری ستارے سیارے جو نظر آ رہے ہیں، بتایا اس نے کہ سمندر کے کنارے جتنے سینڈز ہوتے ہیں، ذرات ریت کے، سمندر کے کنارے کوئی گن سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ یہ پوری کائنات میں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ایک کیڑا جو پتھر کے اندر چل رہا ہے باریک سا، اس کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے واپس آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بالکل ٹھنڈک کے پیریڈ میں سائبریا کی طرف سے بہت سارے پرندے خود انڈیا میں بھی آتے ہیں تھوڑے گرم علاقے میں، پھر وہ بہت سارے لوگ یہاں ان کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں، لیکن جو بچتے ہیں پھر نان اسٹاپ فلائٹ کے ساتھ وہ پھر واپس جاتے ہیں وہیں پر۔ سمندر میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جو اہم قسم کی مچھلیاں ہیں وہ وہاں پر آتی ہیں صرف انڈا دینے کے لیے، پھر وہ بچے ان کے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی مائیں تھیں۔ یہ اللہ کی کائنات ہے۔ جتنا پڑھتے جائیے، جتنا جانتے جائیے، قرآن بیان کرتا ہے علم بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، علم بڑھاؤ۔ علم والے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور کہا کہ انما يخشى الله من عباد العلماء، جو اللہ کو جانتے ہیں ڈیپلی وہی اللہ سے خوف کر سکتے ہیں۔ یہ سطحی قسم کا اللہ کو جاننا، یہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ بہت دن سے ہم اس کو سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی جاننا، شعور کے ساتھ جاننا،
تو جتنا عظیم ہے ہمارا رب، تو اس کی عظمت کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں تو ہمارا تعلق کی کیفیت بہت بلند ہو جاتی ہے. وہ زمین پر بیٹھ کر کے گنہگار بندہ رات کی تنہائیوں میں جب وہ دعا کرتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق. کہا اللہ تعالیٰ سے تعلق. ایسے بندے اس کائنات میں ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لے میرے مالک یہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے. ایسے بندے موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں زمین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ امریکہ کے اندر فلاں اسٹیٹ میں فلاں گاؤں میں ایک بندہ میرا ہے. انڈیا کے اندر فلاں اسٹیٹ میں فلاں گاؤں میں فلاں محلے میں گھر کے اندر فلاں شخص وہ میرا محبوب ہے. جبریل آؤ اس سے محبت کرنا شروع کر دو. جبریل پھر فرشتوں کی میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو. پھر ملائے اعلیٰ میں اس کی محبت کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین پر اس کے لیے سکونت اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے. یہ ہے تعلق. تعلق باللہ. جتنا ہم جانیں گے اللہ کو، جتنا اس کے احسانات جانیں گے، جتنا اس کی نعمتیں جانیں گے، اتنی ہی زیادہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، دوسری جگہ وہ بھی ہے اس کو مکمل کرتی ہے. وہ پورے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، ٹریز، سب کو قلم پین بنا دیا جائے اور سمندر میں جتنا پانی ہے 7 ٹائم ملٹیپلائی کر کے روشنائی بنا دیا جائے اور لکھا جائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کے کلمات، اس کے احسانات، اس کی نعمتیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. قلم کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ قلم کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ قلم نکال کے دکھائیے. ایسے کیسے بولیں گے؟ اور جب تک اسمارٹ فون جب سے آیا ہے تو اب لوگ موبائل میں لکھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میں سے اکثریت کے پاس قلم ہے. ایک قلم لیجئے نیا اور ایک نوٹ بک لیجئے اور عشاء کی نماز، کھانا کھانے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے لکھنا شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی. میرے اوپر کتنے احسانات ہیں اس کے، میرے ماں باپ پہ کتنے احسانات ہیں، اس کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کی کتنے اس پوری زمین پر بکھری ہوئی نشانیاں ہیں. لکھتے جائیے لکھتے جائیے. ایک قلم نہیں ختم کر سکتے ہم. یہ ختم کر دیں گے؟ نہیں ختم ہو سکتا. یہ ختم ہو جائے. اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ پوری کائنات اس کی ہے. نون جو کائنات ہے، یا آپ جمع یہ نون جو یونیورس ہے اور جو نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ اس نے بتایا، اور ابھی کھوج جاری ہے. پوری کائنات کو جو پیدا کرنے والا ہے اس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم کو پیدا کیا، موت بھی وہی دے گا. پارٹ ٹائم بینگ یہاں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو ہم تمام کی جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے. ہم موت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، اور اگر مضبوط ہے تو اس کو خوش کرنے کا کتنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیں آگے چلیے جناب. اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننے کو کہتے ہیں، ریکگنائز کرنے کو کہتے ہیں. یہ پوری کائنات کا جو خالق ہے اس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہے ایمان. جی کچھ لوگ نہیں بھی مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں.
یہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو جتنا جانتے ہیں اس کے حساب سے اس کو مانتے بھی ہیں. یہ ہے ایمان. ایک بات جان لیجئے، ایمان لانے سے پہلے نالج ضروری ہے، علم ضروری ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کوئی ہے اس میں حافظ؟ ماشاءاللہ، حافظ ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حافظ لوگ جلدی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے. کیوں بتائیے؟ کہ ابھی کہیں سے پڑھنے کے لیے کہیں گے. لیکن ہمارے حافظ صاحب کا تو حفظ بہت اچھا ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، میں جنرل بول رہا ہوں. حافظ کو فوراً ہاتھ اٹھانا چاہیے. میں قرآن کی آیت کہیں پڑھوں گا، کہیں ڈسٹرب ہو تو آپ بتائیے گا، آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جان لو. تو علماء لکھتے ہیں ہمارے تقریباً سارے، کیا نیٹ چلی گئی؟ بیٹری چلی گئی؟ علماء کہتے ہیں کہ ایمان سے پہلے علم ضروری. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے مالک، میں تجھے خالق، مالک، معبود برحق مانتا ہوں. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ تو ہی ہے خالق، تو ہی ہے مالک، تو ہی ہے معبود. میں اب اپنا سر تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، میں یہ ایمان لا رہا ہوں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، دل سے، دل میں اس کو مانا جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور ہاتھ پیر سے اس کا اظہار کیا جائے. یہ تین ہے ایمان. یہ ایمان ہے. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا. الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، فلکچویشن ہوتا ہے اس میں. کیوں؟ جب آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی نشانیاں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ایمان بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب اس کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان مضبوط ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے جناب؟ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، لیکن ایک خاص لیول سے نیچے نہیں آنا چاہیے. کہا گیا کہ آپ کی سزا پھانسی ہے، معافی مانگ لیتے تو عمر قید ہے. معافی مانگ لیجئے، موت ختم ہو جائے گی. لیکن کہا معافی کیوں مانگے؟ غلطی نہیں کیا تو معافی کیوں مانگے؟ اور معافی اگر مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ کہ باطل کے سامنے جھک گئے، نامناسب چیزوں کے سامنے جھک گئے. موت دینے والا وہ ہے، حیات دینے والا وہ ہے، زندگی میں سانسیں جو چل رہی ہیں اس کا مالک وہ ہے. دنیا میں تو دیکھ رہا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، سب کا امتحان ہے. میں کیوں جھکوں؟ جھکے نہیں، پھانسی کے پھندے پر چلے گئے. یہ ہے ایمان. روزی روٹی کے لیے 2-4 ہزار روپے کے لیے آدمی اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کا مطلب اس کا تعلق اس کے رب سے کمزور ہے. جس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہے وہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب؟ آگے چلتے ہیں. ایمان کے 3 مرحلے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مضبوطی کی چیزیں ہیں. کہ ایمان، یقین، اخلاص. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں جائے وہ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مردے کو کندھا دیا ہے، جنازے کو کندھا دیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ، تو بہت آگے جا رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی سولیڈرٹی. سب الحمدللہ آپ لوگ لگتا ہے کہ سماج کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں. مردے کو، جنازے کو کندھا دے کے ہم قبر تک لے جاتے ہیں. جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے ٹائم میں کچھ لگتا ہے ٹائم، قبر میں اتارنے اور سارا پروسیس کرنے میں. اس کے بعد کچھ لوگ 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی
کیا بات کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ قبرستان پہ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے بولیے بھائی، ہمارے ساتھ شریک ہوئیے، کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں؟ جی نہیں، مہاراشٹر کی گورنمنٹ کیسے گر گئی؟ جی کرنٹ افیئرس، ایران توران کندھے پر لے کے آئے، جنازہ پڑا، قبر میں اتارا جا رہا ہے، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کی مثال ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، بناتا آپ کو کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، مجھے بھی قبر میں جانا ہے. یقین نہیں ہے ورنہ زندگی بدل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، زندگی بھنسو گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل فرماتے تھے کبھی قہقہا لگا کے نہیں ہنسے پوری زندگی، مسکراتے تھے صرف. اور آپ زیادہ جو ہنسے وہ یہ کہ حتی بدت انیابو، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. سب سے زیادہ ہنسنے کی جو کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائے. کہا لگا کہ کبھی پوری زندگی نہیں ہنسے. کیوں؟ آپ کو ساری چیزیں معلوم تھی، رموز کائنات. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہم بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگا، دوسروں کے کندھوں پر لے کر کے ہم کو جانا ہے، آنا ہے گڈھے میں، لیکن یقین نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو اللہ سے تعلق اگر مضبوط ہے، کرنا ہے تو یقین کی سرحد میں جانا ہے. مرنا ہے ایسے ہی جیسے پنکھا چل رہا ہے، حشر ایسی ہوگا حساب و کتاب جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، بلب جل رہا ہے. وہ لوگ تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا. حضرت بلال کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیوی کہتی ہیں واہ بلالا، ہائے بلال. انہوں نے کہا نا چپ رہو، واہ بلال، واہ تربا کہو، واہ تربا، ہائے خوشی. یہ تو ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی نظر آ رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ آدمی مرنے لگتا ہے، جنتی ہے تو جنت کی ہائی لائٹس آتی ہیں، جنت کی ہائی لائٹس، اور جہنمی اگر ہوتا ہے تو جہنم کی ہائی لائٹس آتی ہیں. تو جنتی فاحب لقاء اللہ وحب اللہ لقاء، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی آ جاؤ. بڑی سنگھرش جھیلا تم نے. نالائق آدمی پریشان ہوتا ہے اس وقت، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے فنا نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین ہے نا، یہ یقین جو ہے بہت بڑی بات ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقین کی سرحد پر جانا ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ہے، اس کے لیے احادیث کا مطالعہ ہے، اچھے لٹریچر کا مطالعہ ہے، صحابہ کی سیرتیں ہیں، صحابیات کی سیرتیں ہیں، رات میں تہجد کے اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مالک مجھے توفیق دے دے، مجھے ایسا دل دے دے جس میں تیری خوف، تیری خشیت آ جائے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ آتی ہو. یہ یقین ہے. اور تیسری منزل یہ ہے وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. ان تلقى اخاك بوجه طلیق صدقہ. کوئی بھی کام، سانسیں اس کی چلتی ہیں اس زمین پر تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے اخلاص. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کو خوش کرنا شامل نہ ہو. جی آدمی جب تقریر کر کے، درس قرآن دے کے، درس حدیث دے کے، یا پبلک اسپیچ کر کے، یا جمعہ کو خطبہ دے کے اترتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں نا، مسافر. کیا گفتگو آپ نے کی، تو آدمی کو اچھا سا سرور محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی آتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ریاکاری. تعریف لوگ کریں ہمارے کاموں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہادی بشرا عاجل، یہ جلدی خوشخبری آ گئی تمہارے لیے. ہماری سوشل سروس کا، پبلک سروس کا، کچھ بھی کام کر رہے ہو ہم کسی کے ساتھ، کام کرنا بند نہ کریں. ریاکاری کے ڈر سے کام نہیں بند ہوگا، اپنی اصلاح کرتے رہیں. لیکن اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ جذبہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہے، کچھ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی ہے. میرے مالک ساری کائنات سے ہم بے نیاز ہیں،
ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے. تو نے یہ کہا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو میں اس سے خوش ہوں گا, تو تیری خوشی کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے کہا کہ اس سے میں خوش ہوتا ہوں. ماں باپ کی خدمت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے تو خوش ہوتا ہے. ہم جو بھلے انسان بن کر کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہماری پوری زندگی ایک ہمہ ہمی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ تو سماج کے دل کے دھڑکن تھے نا, سوسائٹی میں رہتے تھے ہمیشہ. ایک بچی بھی آ جاتی تھی کوئی پریشانی آپ کو کہ بھئی مجھے یہ, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی جاتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اخلاص. مولانا نصرت صاحب مرحوم, نصرت صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں نا. ہمارے ہاں کسی کو جاننا ہوتا ہے تو ایسے کرتے ہیں, آپ کے ہاں ایسے ایسے کرتے ہیں. کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا, جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تقریر کر کے جب لوگ اترتے ہیں اسٹیج سے تو کوئی تعریف نہیں کرتا اگر, تو وہ خود پوچھتے ہیں کہ بات پوری آ گئی نا, کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, اسی بہانے آدمی کچھ کہہ دے. ہوس جو ہے نا وہ سینوں میں چھپ چھپ کر کے جگہ بنا لیتی ہے. اللہ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ تازہ رہے اور اس کا تعلق مضبوط رہے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے, کام کریں گے تھوڑا رزلٹ ہوگا زیادہ. دوسری بات, پریشانیاں آ جائیں, آزمائشیں آ جائیں تو آدمی کو سکون ہوگا کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا, میرے پاس وحدہ لا شریک کی ذات گرامی موجود ہے, مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا کہاں؟ آگ میں. تو ان کو معلوم تھا نا کہ آگ میں جا رہا ہوں میں. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. جلانے کیا کی جو صفت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے کہا مت جلاؤ, ختم ہو گئی بات. یہ ساری جو پوری کائنات ہے یہ سب اسباب کی دنیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی تو ایسے ہو جائے گا, لیکن جب وہ چاہتا ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی, اس لیے کہ اسی کا اختیار میں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اسی میں خوش ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے. چلے گئے اس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. بردن کا مطلب کول ہو جا, تو ہو سکتا تھا اتنا کول ہو جاتی کہ فریز ہو جاتے, تو کہا سلامن. اتنا نہیں, بس ٹمپریچر تمہارا 90 سے آگے نہیں جانا چاہیے. علی ابراہیم. حضرت موسیٰ نے کہا ان کے لوگوں نے کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے فرعون کا, یا موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ پکڑ لیے گئے ہم. تو انہوں نے کہا نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے پاس میرا رب ہے نا, راستہ دکھائے گا, لٹھیا مارو راستہ ہو جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غار ثور میں مشرکین آ گئے, ان کے قدم ہم دیکھ رہے تھے, پیر ان کے, وہ اگر اپنے پیروں کو دیکھتے تو ہم تو دیکھ لیتے. یہ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آدمی دیکھتا ہے اور نہیں دیکھتا. حضرت ابوبکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا کہ تو آ گئے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا. یہ اخلاص کی کیفیت ہے. گھر کے اندر پریشان ہو, سوسائٹی کے اندر پریشان ہو, کوئی ایجیٹیشن ہو رہا وہاں پریشان ہو, کوئی پبلک سروس کا کام کر رہے ہیں وہاں پریشان ہو, حکومت پریشان کر رہی ہو, ہمارے لیے قوانین بنا رہی ہو, سب کچھ ہو, ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, سنجیدہ طریقے سے, کوئی ہلڑ بازی نہیں, تشدد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارا کام پیار, محبت, اپنائیت اور جمہوری انداز سے کام کرنا ہے, اخلاق و کردار کے ساتھ. دوسرے لوگ اپنا اخلاق بنائیں بگاڑیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, جیل کی کوٹری میں ڈالنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تیار ہیں. مجھے کبھی کبھی سورہ یوسف جب پڑھتے ہیں تو وہ آیا نا, وہ دو ساتھی. سورہ یوسف کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کچھ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہاتھ کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ بھی اٹھا دیتے ہیں. چلیے, تو حضرت یوسف کے ساتھ 2 اور قیدی تھے, تو وہ خواب دیکھا, تو اب دیکھا کہ اچھے بھلے انسان ہیں تو ان سے پوچھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے, قید میں رہتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کر رہے تھے. جب یکسوئی دیکھا تو بات کی. تو یہ بھی ہے کہ جب یکسو آدمی ہو تب بات کرنا چاہیے. اچھا,
تو کہا کہ دیکھو کھانا آ رہا ہے، قیدیوں کا کھانا آنے والا ہے، آنے سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، زیادہ لمبی تقریر میری نہیں ہے۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، بتایا ایک واحد، اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں سے ایک پھانسی پر جانے والا ہے، پھر بھی اس کو دین کی تعلیمات دے دی۔ جو اس میں سے بچنے والا تھا اس سے یہ کہا کہ ذرا بادشاہ کے پاس چونکہ تم اس کی خدمت کرو گے، شراب پلاؤ گے، تو اس سے ذرا تذکرہ کرنا کہ یوسف بھی جیل میں ہے۔ اب جو چھوٹ کے گیا نا تو دنیا تو اس کی بدل گئی تھی، بھول گئے، بادشاہ کو بتانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس کے بھولنے کی وجہ سے جیل میں وہ چند سال اور رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں 3 سال، 5 سال، 7 سال۔ ہمارے لیے 2 دن، 4 دن، 10 دن، 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ وقت کا پیغمبر اللہ کی مرضی ہی تھی کہ وہ چند سال اور جیل میں رہے۔ بتائیے 3 سال، 5 سال، 7 سال، جو بھی مان لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ تیری خوشی اگر یہی ہے کہ ہم جیل میں اور رہیں تو اسی میں ہم خوش ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کی یہ کائنات ہے، اس کی سنت ہے، وہ ساری پلاننگ اس کی ہے۔ ہم کو تو دیکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، پیر مار رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اخلاص۔ ایمان کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ تقویٰ۔ اور کوئی صاحب؟ جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اور کیا بن جائیں؟ بندے۔ اور عمل صالح، مرضی پر چلنا، اور صبر۔ پیچھے کے لوگ نہیں بول رہے ہیں؟ اطاعت۔ آئیے بھائی اگلی سلائیڈ۔ حب الہی، اللہ سے محبت۔ حب رسول کو تو ہم نے جوڑ دیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ کو جب ہم نے مان لیا، اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اگر ہمارا ہے تو محبت بھی بے پناہ اسی سے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کی روایت ہے بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لیا جائے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، مانتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی جان سے زیادہ محبوب مانتے ہیں تو کئی کروڑ درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، راستہ بنا کے گئے، تو فرمایا ان سے محبت کرو گے تو ان کے راستے پہ چلو گے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ سے محبت ہے یہ اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہے۔ اللہ سے ہماری کتنی محبت ہے؟ ہم اللہ کے دین کو پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس زمین پر پیس اینڈ جسٹس لانا چاہتے ہیں، قیام عدل و قسط۔ ہمارا سب سے بڑا گول کیا ہے اس زمین پر؟ پیس اینڈ جسٹس کا قیام۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے اس زمین پر، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والا فرقان نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس زمین پر انصاف آ جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹ گول اس زمین پر قیام عدل و قسط تھا. سب سے بڑی لڑائی وہی تھی. نماز کے روزے کی لڑائی نہیں تھی, پبلک سروس کی لڑائی نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اس کی خدمت تھی, اس کی لڑائی نہیں تھی. لڑائی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی یہ تھی کہ اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا, انصاف قائم ہوگا. ٹھیک ہے جناب. تو نبی اللہ رب العزت سے محبت ہماری کتنی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں. بیوی سے محبت, اولاد سے محبت, تجارت سے محبت, بزنس سے محبت, دنیا سے محبت, گھر سے محبت, ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہے کہ نیچے ہے؟ یہ زبان پر ہے. پورا پلٹ گیا ہے معاملہ. ہم بولتے ہیں نا اللہ کی تائید کیوں نہیں آتی, اس کی نصرت کیوں نہیں آتی, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, ذلت کیوں ہے, خواری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ترجیحات ہے یا سیکوینس ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اور ایک بات اور آپ سمجھیں, ایک چیز ہوتی ہے کوانٹیٹی, ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی. 2 رکعت نفل پر 2 رکعت نفل 1000 رکعت کی نفل پر بھاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ فجر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی ہے سب نے. کس کو کتنا نمبر ملا معلوم ہے؟ کسی کو 90 نمبر 90 ملا گا, کسی کو 80 ملا, کسی کو 70 ملا, کسی کو 20 ملا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی نماز. کیوں؟ یہ حب الہی کی بنیاد پر کوالٹی طے ہوتی ہے. اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے عبادت کی جائے, کوالٹی چینج ہو جاتی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم لاکھ درہم پر بھاری ہو گیا. 1 درہم لاکھ درہم پر بھاری ہو گیا. کیوں؟ ایک آدمی جس کے پاس 10 درہم تھے اس نے 1 درہم دیا. ایک آدمی جس کے پاس کروڑ درہم تھے اس نے 1 لاکھ دیا. تو پرسنٹیج کے لحاظ سے بھاری ہو گیا اور دل کی کیفیت کے لحاظ سے بھاری ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا. کوالٹی چینج ہوتی ہے حب الہی کے ذریعے. اللہ سے ہماری محبت زبانی ہے, اس لیے تعلق کی کیفیت. اچھا اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت بھی جانتا ہے نا. وہ کہتا ہے یہ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن دل میں ہوں نہیں. میں آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں, نہ اپنے لیے بول رہا ہوں, ایک جنرل بات بول رہا ہوں کہ جب ہم نعرہ لگا رہے ہوں اور جلوس نکال رہے ہوں اور سب کچھ ہو رہا ہو اور اس میں یہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہو, وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو, انسانوں کی خدمت کے لیے نہ ہو رہا ہو, لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے نہ ہو رہا ہو, اس زمین پر قیام عدل قسط کے لیے نہ ہو رہا ہو, انسانیت کی بھلائی کے لیے نہ ہو رہا ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو رہا ہو, تو کوالٹی کیسے ہوگی, بنے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بہتر نہ اس زمین پر کوئی پیدا ہوا نہ آنے قیامت تک ہوگا, ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہی. آپ کے بارے میں آتا ہے جناب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجئے, اس کے گرد پا کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس زمین پر. اس کی جو کوالٹیز آپ نے بتائی ہیں, تو ہم کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی, کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کر سکیں گے, کیسے اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو ہم مضبوط کر سکیں گے. حب الہی, اللہ سے محبت پیدا کرنا ہوگا اللہ کے احسانات کو یاد کر کے, اللہ کے انعامات کو یاد کر کے, اس کا مطالعہ کر کے, اس کی کبریائی, اس کی بزرگی, اس کی عظمت, اس کا جلال, اس کا جبروت, یہ سب یاد کر کے یہ اللہ کی محبت پیدا کرنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہے. ٹھیک ہے جناب. اللہ پر ایمان ہم لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہم کرنے لگے, تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟
بتائیے، یہ سب تعلق باللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. تعلق باللہ کی بنیاد ایمان ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا تعلق مضبوط ہو، اس سے محبت کرے. اور آدمی جب محبت کرنے لگتا ہے کسی سے تو اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جی اشارے قربانی کرتا ہے. اور جی زندگی ملنے کی تمنا. اور آپ تو بہت آگے پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور ملنے کی جو تمنا ہے وہ تو آخری چیز ہے نا. جی خواہشات. جی جی صحیح بات. آدمی جی اطاعت قربانی دیتا ہے. آ گئی بات. کسی صاحب نے کہا قربانی دیتا. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے. نہیں آگے بڑھائیے، سلائڈ بڑھائیے آگے. ذکر الہی، یہ ہے تعلق کی مضبوطی. جب نئی آپ کی سب کی شادی ہو گئی؟ شادی جن کی ہو گئی ہاتھ اٹھائے. کچھ لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے اٹھایا، اچھا کیا. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اہلیہ بہت دور ہیں، وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھانا چاہیے ہاتھ. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کی شادی جب قریب ہوئی ہوتی ہے تو کتنی مرتبہ فون کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو؟ آج بھی آدمی فون کرتا ہے اپنی بیوی کو. اگر وہ دور ہے تو بھئی خیریت ہے، سب کچھ ہے، بیوی کا فون آتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. بچہ بیمار ہے، آپ آ گئے یہاں، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو تو آپ نے کتنی مرتبہ فون کیا ہوگا؟ دوا کھلا دی کہ نہیں جناب؟ اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فیور کم ہوا کہ نہیں؟ آپ یہاں آ گئے اور موبائل سے بات کرنا منع ہے، لیکن ضروری فون کر سکتے ہیں. اب بزنس دکان کھلی ہوئی ہے، آدمی اس پر ہے، اب وہ فون آ گیا تو جلدی سے باہر نکلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کسٹمر ہو، ریٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہو، بات کر لیں. یہ اٹیچمنٹ ہے. جس سے ہمارا اٹیچمنٹ ہوگا، جس سے ہمارا تعلق ہوگا، جس سے ہماری محبت ہوگی، اس کو آدمی یاد کرے گا. یہ مسٹ ہے. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سے محبت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا محبوب ہوں، مجھ پر ایمان لائے ہو، میں تمہارا محبوب ہوں، مجھے یاد نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار سب موجود ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز اس پوری کائنات میں اللہ کا ذکر ہے. آپ میرے پاس موقع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا. یہ پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. نماز سے بڑی، روزے سے بڑی، زکوٰۃ سے بڑی، حج سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. نماز جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز تو اللہ کی یاد کرنے کی ایک شکل ہے. روزہ تقوی کے لیے ہے، زکوٰۃ تطہیر قلب کے لیے ہے، اور حج اللہ کی کبریائی کے لیے ہے. یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. لیکن فرمایا کہ پوری کائنات میں میرا ذکر ہو رہا ہے. آسمان میرا ذکر کر رہا ہے، زمین میرا ذکر کر رہی ہے، پرندے میرا ذکر کر رہے ہیں. یہ پوری کائنات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سب ذکر میں ہیں. لیکن تم کو اختیار دیا گیا ہے کہ سوچ کر کے، سمجھ کر کے، عقل لگا کے، میری نعمتوں کو احساس کر کے مجھ پر ایمان لاؤ نہ لاؤ، بدلہ کا دن تو بعد میں آئے گا. اما کافر ہو اما شکورا. یہ ہمیں جو اختیار دیا گیا، پوری کائنات کو اختیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں. بندو تمہیں اختیار دیا گیا ہے، انبیاء بھیجے گئے، ہدایات بھیجی گئیں، کتابیں بھیجی گئیں، عقل دی گئی، سمجھ دی گئی. تو تم جو مجھ پر ایمان لائے ہو تو میری محبت پیدا کرو، ذکر الہی میں آ جاؤ. عبادات میں اللہ کا ذکر،
روزی روٹی کمانے میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو حلال نہیں ہوگا. بزنس کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ بزنس کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جاب کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا ہے. چاہے جاب ہو چاہے بزنس ہو، معاش کی تگودو ایکٹیویٹیز جو ہماری روزی روٹی کے لیے ہیں اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز ختم ہو جائے زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جب ہم دکان پر ہوں اللہ کو یاد کریں، جب ہم سماج کے اندر ہوں اللہ کو یاد کریں، جب ہم سفر میں ہوں تو اللہ کو یاد کریں. یہ اللہ سے تعلق. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے جناب؟ سامنے ایک فوج ہوتی ہے، ادھر ایک فوج ہوتی ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. تلواریں چلتی تھیں، اب بندوقیں چل رہی ہیں، توپ چل رہے ہیں، میزائلز چل رہے ہیں. یہ نارمل پیریڈ ہوتا ہے کیا؟ یہ نارمل پیریڈ ہوتا ہے؟ یہ تو ایمرجنسی پیریڈ ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی ٹولی سے میدان جنگ میں لڑو تو جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی ہو. یہ تمہاری بندوق، یہ تمہاری میزائل کی وجہ سے فتح نہیں آتی، یہ تو ہماری وجہ سے آتی ہے. تم ہاتھ پیر مارتے ہو، محنت کرتے ہو تو تائید ہماری آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے تیر نہیں چلائی، اللہ تیر چلا رہا تھا. یہ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اتنے وسائل میں دم نہیں ہے کہ ہم فتح حاصل کر لیں. فتح ہوتی ہے جب ہماری محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے والہانہ، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، دشمن کے دل میں روب ڈال دیتا ہے، وسائل میں برکت عطا کر دیتا ہے، سچویشن بدل دیتا ہے، بھگدڑ خیموں میں آ جاتی ہے باطل کے. وہ ہے یہ ذکر الہی. ایمان، محبت، ذکر الہی، یہ ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ سے تعلق. ٹھیک ہے جناب؟ اس میں کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں، اس لیے کہ اگلے پڑاؤ پر چلیں گے. پھر کوئی سوال، کسی قسم کا کوئی کنفیوژن؟ جی اخلاص، ہاں بتائیے. تعریف کریں، کرنے دیں، تشریف رکھیے. اندر سے ہم کو ایک ہلکی سی بے چینی ہونی چاہیے کہ میرے مالک یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، اعمال ضائع نہ کرنا. یہ اندر سے ہونا چاہیے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. کوئی تعریف کر رہا ہو تو آپ استغفر اللہ کہہ دیں. ارے بھائی سب اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کتنا بھی آدمی ذہین ہو، کتنی بھی صلاحیت والا ہو، اس کو اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بول سکتا ہے کیا؟ ہو لکھ سکتا ہے کیا؟ جو لوگ بہت فراٹے کے ساتھ تقریریں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہٹ گئی، آج اپنا نام نہیں بتا سکتے. جو بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے آج وہ دستخط نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. انابت ہو، تذلل ہو، خاکساری ہو، انکساری ہو، اللہ کی طرف بندہ بچھا رہے تو بندہ کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیتیں ڈیولپ کر دیتا ہے، اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے صلاحیتیں. معمولی قسم کے لوگوں نے ایمان کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ذکر الہی اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک بات یاد رکھیے، پورا تاریخ اسلام گواہ ہے، پوری ہسٹری آف اسلام، سارا اس کا نشب و فراز، کبھی بھی تعداد پر، اسلحہ پر، وسائل حرب و جنگ پر کبھی بھی غالب نہیں ہوئے مسلمان، کبھی بھی نہیں غالب ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے تمہیں جو برتری ملتی ہے، فتح ملتی ہے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر، اللہ پر بھروسہ، اس سے محبت، اس کا ذکر، اخلاص کی بنیاد پر، اور دوسرا تمہارا اخلاق. یہ دونوں چیزیں چلی جائیں گی تو یاد رکھو پھر تمہارا معاملہ تو برابر سرابر پر ہوگا. وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے تو وہ جیت جائیں گے، تم تعداد میں زیادہ ہوگے تو تم جیتو گے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ جی جی، ذکر کے معنی یاد. اچھا وہ ذکر،
ذکر کی محفل، میننگ چھوٹا کر دیا. ہاں جی 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 جی. تو عالم کی بات کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے اور حدیث. دنیا میں کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر بات کر رہا ہے تو مانیں گے، ورنہ دیوار پہ مار دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے ذکر اللہ کو؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ ہے ذکر کا وائڈ کانسیپٹ جو قرآن پیش کرتا ہے. اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹ کر کے، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آسمان، گلیکسی، پلینٹس، یہ زمین، اس کے سیلز، یہ پلینٹس، یہ پلانٹس، یہ نہریں، یہ ندی، یہ نالے، یہ ساری چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، تو کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں جہنم سے بچانا. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ وائٹ کانسیپٹ آپ ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر تو میں نے آپ کو بتایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اونٹوں کی جماعت آئی، گھوڑوں کی جماعت آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو اتنی بڑی بادشاہت مت دینا. قارون کو خزانہ ملا، اس سے زیادہ خزانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا. لیکن انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے اللہ کی یاد کے لیے. آپ دولت کمائیں، دولت ملے شکر ادا کریں، اور دولت کے ذریعے جنت کمائیں. دولت کے پیچھے دیوانہ ہونا خراب بات ہے. یہ پورا مال و اسباب خوب کمائیں. قرآن مجید میں 83 پلیسز سے زیادہ ہے جہاں پر کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. یعنی بندے مومن کو اتنا کمانا چاہیے کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے. یہ سب ہو، لیکن مال کمائیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مال کمائیں اللہ کی یاد کے لیے، مال کمائیں جنت بنانے کے لیے، مال کمائیں لگزریس لائف گزارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے. پروہیبٹڈ ہے یہ. کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کچھ اور؟ نہیں تو آگے چلیں گے. ہاں بتائیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، تب ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اس کا اجر کا جب بات دیکھیے آتا ہے، کوئی کام آپ کرتے ہیں اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر خوش ہونا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کام کو مکمل کر لیا. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ تعریف کریں، لذت محسوس کریں، آپ امید میں رہیں کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں تو اس سے آپ کو سرور و کیفیت ملے، یہ ہے دل کی بیماری. کام کریں، لوگ تعریف آپ کی کریں گے، اس پر آپ کو خوشی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروا دیا، اس کی توفیق. لیکن ریاکاری یہ ہے کہ آپ کو اپنا احساس ہو کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں اور میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ بہت عمدہ ہے، اور آپ لوگوں سے امید رکھیں کہ میری تعریف کریں. جو آپ سے تعریف کریں ان کو قریب کریں، جو آپ کی تعریف نہ کریں ان کو دور کریں. یہ سب دل کی بیماریوں میں سے ہے، ریاکاری کی بیماری ہے. یہ اندر یہ گھبراہٹ ہونی چاہیے کہ میرے مالک میں خوش تو ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اجر ضائع ہو جائے. دونوں کے درمیان رہنا چاہیے آدمی. جی اور کوئی صاحب؟ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا اس لیے ایک دو باتیں اور کرنی ہے. جی دیکھیے مائک آپ سے خوف کرنے لگا. چلیے آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیے جی. تو اس میں جو ہے خوف الہی کی بات ہوتی ہے. بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات آتی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت سے الایمان بین الخوف والرجا، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے. اللہ رب العزت سے محبت بھی ہو کہ میرے مالک میں یہ کام کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تو قبول فرمائے گا. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو کہ پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے مالک ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، جنت تو دے گا، لیکن یہ بھی ہو کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو کہ وہ جب پکڑے گا
اور اس کا جو ناراضگی ہے، غضب ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں. بہرحال ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. میرے پاس ٹائم بہت ہے، اس لیے میں نے شافعی صاحب سے یہ کہا تھا کہ کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے یہ میرا، تو اس میں بات مکمل بہت حد تک ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی بھی مجبوریاں نہیں ہوں گی. دیکھیے بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے، ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا تو کیا کرے گا؟ جنت دے گا. جنت کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے جنت کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے نہیں کرتے جنت کے لیے. ارے جب بولتے ہیں سب جنت چاہیے. صوفیہ نے کہا ہے جنت کے لیے کام کرنا ہے، یہ تو خود غرضی ہے. ہم جنت کو ٹھکرا دیں گے میرے مالک، تو خوش ہو جائے بس یہی میرے لیے کافی. یہ ہے اللہ کی محبت. ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں. بہت بڑا ڈیبیٹ کا عنوان ہے وہ، اس میں راہ کیا ہے بڑھیا وہ کبھی کسی وقت بتائیں گے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا سب مل گیا، وہ کہیں گے ہاں سب مل گیا. اللہ تعالیٰ چاہو اور چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. مالا ادرن راج ولا عین سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو تو آنکھ سے نہیں دیکھا، جو کان سے نہیں سنا، جو دماغ دل میں نہیں گزرا، سب مل گیا میرے مالک. اور جاننا چاہتے ہیں وہاں سے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی تو سب سے بڑی نعمت باقی ہے. جس کے لیے تم نے دنیا میں جائز ناجائز حلال حرام سارا سنگھرش جھیلا، جو چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے، جو کھانا چاہتے تھے وہ کھا نہیں سکے، میرے لیے پوری زندگی داؤں پر تم نے لگا دی. میں اپنا دیدار تم کو کراؤں گا، دکھاؤں گا کہ اللہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو ایسی دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند کسی میں شبہ نہیں ہوتا تمہیں دیکھنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جب بندے دیکھ لیں گے تو کہیں گے میرے مالک ساری نعمتیں ہیچ ہیں تیرے دیدار کے سامنے. تو حب الہی جو ہے بہت عظیم چیز ہے، اس پر کبھی بات کریں گے. نیکسٹ ذرا پیچھے جائیے، تو ایک مرتبہ اور پیچھے جائیے. یہ جو ذکر اللہ ہے نا، ذکر اللہ پر ایک حدیث قدسی سن لیجئے، وہ بہت اہم ہے. انا عند ظن عبدی بی یقول اللہ تعالی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کی گمان کے پاس ہوں. بندہ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہوں، بندہ خراب گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے خراب ہو جاتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ. آزمائشوں میں ڈالا ہے، گناہ معاف کر رہا ہے، میرے لیے خیر کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے ان مع العسر یسرا. انا عند ظن عبدی بی وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِهِ. بندہ اگر دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اچھا، ہم کسی گاؤں میں بیٹھ کے حقیر فقیر گنہگار آدمی اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں تو عرش الہی پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے. بتائیے اس سے بڑی معراج کی اور سعادت کی بات کسی مومن کے لیے ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. اگر وہ ہمیں کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو ہم اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں. دوسرا فرشتوں کی مجلس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، بنگلور کے اندر شفیع باغ کی مسجد میں کچھ لوگ میرا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم ان کا تذکرہ یہاں کریں گے. میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں ہمارا تذکرہ کر رہا ہوگا انشاءاللہ. وَإِنْ أَتَانِي بِالشِّبْرِ نَطِيتُهُ دِرَاعًا، میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو ایک ہاتھ آتا ہوں اس کی طرف. وَإِنْ أَتَانِي دِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَانًا، اگر میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو ایک گز آتا ہوں اس کی طرف. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر کے آ جاتا ہوں. یہ ہے ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اگر مضبوط ہو تو یاد رکھیے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ وقت تو لگتا ہے لیکن اللہ کے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ سب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وقت آپ کا قریب آ گیا. جی سیل وغیرہ بدل لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے.
خلاص. تعلق مضبوط کب ہوتا ہے جناب؟ جب ٹو وے ٹریفک چلتا ہے کہ نہیں. بتائیے, ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں, آپ ہم سے محبت نہ کریں تو ایک طرف کب تک چلے گا؟ لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق سمجھے گا تو محبت کرے گا نا. وہ تو بہت عظیم ہے, بہت بڑا ہے, کوئی انسان تھوڑی کہ ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کرے. وہ تو پورا اس نے زندگی دی, موت دی, وہی حشر میں حساب و کتاب لے گا, جنت جہنم کا مالک وہ ہے. ہم تو اس سے محبت کرتے رہیں گے. فرمایا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو چلو یہ نوافل کا اہتمام کرو. آگے نوافل کا اہتمام. ہم سوچتے ہیں کہ فرائض پورے کر دیں کافی ہے. آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو, امام کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, فوراً اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اقامت دین کرنے. دیکھا ہے کچھ لوگوں کو نا, امام نے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم, اب بھاگے فوراً. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کبھی ہو سکتا ہے کوئی کام, لیکن جنرل بھاگ رہے ہیں. ارے بیٹھیے بھائی, وہ ہستی جس پر اقامت دین فرض تھا وہ تو ذکر اللہ کرتی تھی. تو فرائض صرف نہیں ہے, نوافل کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ فرائض کے اندر کچھ کمی بیشی اگر رہ جائے تو وہ پوری کر دیتے ہیں. وہ فرائض کے لیے سنتری کا رول ادا کرتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. حدیث قدسی یہ بھی ہے, یقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ, بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, مجھ سے اگر وہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اگر مضبوط کرنا ہے تو نوافل کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. آگے علم کتاب و سنت, یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ کی آواز ہے, اللہ کی بات ہے. تو اس سے محبت کرنا, اس سے عقیدت کرنا ضروری ہے. لیکن اس کو پڑھنا, قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں, پڑھنا, دوسرا جی سمجھنا, تیسرا عمل کرنا, چوتھا پھیلانا, اور 5واں اس زمین پر قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا. ٹھیک ہے جناب؟ تو قرآن مجید کو پڑھا جائے, اچھی زبان میں پڑھا جائے, تجوید کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ کا کلام بڑھیا پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے. سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اس کے کلام کو پھیلانے کی کوشش کی جائے. بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. اور اس کے احکامات اس زمین پر جب آئیں گے تب یہاں سکھ اور چین آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے شارح تھے. قرآن مجید جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. کانا خلقہ القرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اس لیے آپ کی سیرت کو پڑھنا اور آپ کی احادیث صحیحہ کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. نیکسٹ, عبادات. عبادات اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. عبادات اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. یہ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے, یہ روزے اللہ سے قریب کرتے ہیں. تقویٰ جو ہے نا یہ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ استحضار رہے. کہیں بھی آدمی ہو, جلوت میں ہے, خلوت میں ہو, تاریکی میں ہو, اجالے میں ہو, تنہائی میں ہو, برسر بازار ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے عبادات سے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر. روزے کا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, آپ ان سے زکوٰۃ لیں, اس کے ذریعے ان کے دل کو پاک صاف کریں, ان کا تزکیہ کریں. اور حج جو ہے وہ اللہ کی کبریائی ہے. اللہ کی کبریائی, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لبیک اللہم لبیک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے قربانی کے جانور کا نہ تو اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کے رگوں کے گہرائیوں میں جو جذبہ تقوی ہے وہ پہنچتا ہے.
عبادات بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں. آگے جناب, مطالعہ, اسٹڈی, کمپریہنسو ڈیپلی اسٹڈی, قرآن کا مطالعہ, حدیث کا مطالعہ, فقہ کا مطالعہ, سیرت کا مطالعہ, تحریکی کتابوں کا, بنیادی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ, مذاہب عالم کا مطالعہ, جو مذاہب عالم کے علاوہ جو باطل نظریات ہیں ان کا مطالعہ, کرنٹ افیئرس جو چل رہے ہیں ان کا مطالعہ. اور اس میں اچھا مطالعہ جب آپ کا ہوگا تو وہ مطالعہ اللہ رب العزت سے آپ کو اس درجہ قریب کرے گا کہ اس میں آپ کو ایک نور نظر آئے گا. کتاب و سنت کے مطالعے کے ذریعے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے, اور جو دنیا بھر کا مطالعہ ہے اس میں آپ کو ان کی روشنی میں راستہ بنانے کی صلاحیت آ جاتی ہے. حضرت معاذ بن جبل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یمن جا رہے ہو وہاں معاملہ کیسے کرو گے؟ کہا قرآن کو دیکھوں گا. کہا اس میں نہیں ملے گا؟ تو کہا آپ کی سیرت اور حدیث کو دیکھوں گا. کہا وہاں نہیں ملے گا؟ تو کہا میں ان دونوں کو کی جو اسپرٹ ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. یہ ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد کی مجتہدانہ صلاحیت مطالعے کے ذریعے پیدا ہوگی, اور مطالعہ علم اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے, تعلق کو مضبوط کرتا ہے. نیکسٹ, انفاق, مال کی محبت ختم ہو, اللہ کی محبت آئے. مال کس نے دیا؟ وہ کہتا ہے خرچ کرو, اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دے, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, تو کہتے ہیں خرچ کرو, کہتے ہیں نہیں کروں گا. اب مل گیا نا, مانگنے سے ملا ہے, خرچ کیسے کریں؟ اب تو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ کو چھوڑ کر کے ساری جگہوں پر ہی آیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم نے دی ہے. آپ کی قوت بازو سے نہیں ملا ہے. قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, میری اپنی قوت سے ملا ہے, قوت بازو سے, علم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے آزمانے کے لیے. انفاق بیماریوں, دل کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے, شبہ نفس کو ختم کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. یؤتی مالہ یتزکا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, تزکیہ حاصل کرتا ہے. یہ انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں. آگے جناب, یہ موت کی یاد, اس پر کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں, آپ اس پر پڑھیں انشاءاللہ. موت کی یاد جتنی ہوگی اللہ سے قریب ہوگا. اور آخری بات ہے دعا, آخری چیز ہے دعا. توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا بہتر کر دے, ہمارا دل بہتر کر دے, ہمارے اندر اللہ کی محبت آ جائے, اور اللہ رب العزت کا ذکر پیدا ہو جائے, اللہ کے راستے میں چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اور یہ ساری جو ریاکاری ہے, دیگر چیزیں ہیں, وہ سب ختم ہوں. صلاحیتیں پیدا کرنے والا وہ ہے, چیزوں کو قبول کرنے والا ہے, کائنات اس کی ہے. یہ جو دنیا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ ہم الٹتے پھرتے رہتے ہیں. کبھی تم کو حاکم بنا کر کے آزماتے ہیں, کبھی محکوم بنا کر کے آزماتے ہیں, کبھی تم کو عزت دے کر کے آزماتے ہیں, کبھی تم کو آزمائش میں ڈال کر کے آزماتے ہیں. تو ہر موقع پر صابر و شاکر بندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے سے آگے بڑھتا رہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے بڑے ہی صبر اور تحمل سے میری گفتگو سنی. یہ گفتگو بہت وائڈ ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور گفتگو کی جائے گی. جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. جزاک اللہ.